غالب اور بے عیب کتاب قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خداوند متعال فرما رہا ہے اِنَّا بے شک، خداوند متعال فرما رہا ہے اِنَّا بے شک یقیناً أَعْطَيْنَاكَ کہ اے میرے حبیب، اے میرے محمد، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے اعطینا کا عطا کیا، کل کوثر۔ مومنہ تھوڑی سی توجہ کرنی ہے میری طرف۔ خداوند متعال فرما رہا ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ خداوند متعال فرما رہا ہے فَصَلِّ لِي، کہ خدا اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ اے محمد، اے احمد، فَصَلِّ لِي، پس تم نمازیں پڑھو، کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ خداوند متعال فرما رہا ہے اے حبیب، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا ہے، پس تم کیا کرو؟ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ پھر خداوند متعال اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اگلی آیت میں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تمہارا بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ امونات ماشاءاللہ یہ سورت جو ہے آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں کیونکہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے اور ہمارا بچہ بھی اس سورت سے واقف ہے۔ جو قرآن نہیں بھی پڑھتا دعا کیا کریں کہ جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے، خداوند متعال اس کو توفیق دے، کیونکہ حدیث پیغمبر میں ملتا ہے کہ کم از کم انسان کو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ 3 دنوں میں قرآن ختم کر لینا چاہیے۔ لیکن مومنات اگر اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم تھوڑی بہت مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو خداوند متعال فرما رہا ہے اے حبیب، ہم نے تجھے بے شک کوثر عطا کیا، پس تم اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ لیکن مومنات جہاں پہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ خدا نے کب کہا، کیوں کہا، کب کہا اور کیوں کہا، اور یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ خدا کو کہنا پڑا کہ اے حبیب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا۔ لیکن مومنات تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ وہ خیر کثیر ہے کیا جو خدا نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا۔ مومنہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ خیر کثیر ہے کیا، یہ کوثر ہے کیا۔ شاید توجہ نہیں ہے مومنات، آپ لوگ عبادت سمجھ کر نہیں بیٹھے۔ وہ خیر کثیر ہے کیا، وہ کوثر ہے کیا؟ تو مومنات فقط حسبنا کتاب اللہ ہم کہتے رہے، حسبنا کتاب اللہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اگر ہم فقط حسبنا کتاب اللہ کہتے رہے تو ہمیں یہ کوثر تو کیا ایک بائے بسم اللہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پوری کوثر تو کیا بائے بسم اللہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو مومنات اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا در مصطفیٰ پہ، اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا آمینہ کے لال کے در پہ، اس نبی کے در پہ جانا پڑے گا کہ جو وجہ تخلیق کائنات نبی ہے، جس کی خاطر خداوند متعال نے پوری کائنات کو خلق کر دیا، پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ اور مومنات میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، شاید آپ لوگوں میں سے کچھ میری مائیں اور بہنیں جو سن چکی ہیں کہ مصطفیٰ کو کب خلق کیا، خداوند متعال نے مصطفیٰ کو کب خلق کیا؟ خداوند متعال حدیث قدسی میں فرما رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، ہم نے سب سے پہلے اس نور کو خلق کیا، سب سے پہلے اس نور کو خلق کیا۔ اب مومنہ دیکھنا یہ ہے وہ خیر کثیر کیا ہے، وہ نور کون سا ہے، وہ کس کا نور ہے۔ تو مومنات خیر کثیر میں جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں مختصر عرض کر دوں، وہ نور خود خدا کا نور تھا۔ ہم نہیں کہتے، ہم اپنے سے نہیں بولتے، کیونکہ ہم اس نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ مومنہ توجہ میری طرف رہے، جو باتیں کر رہے ہیں باتیں نہیں کرنی ہے تو بے شک یہاں سے فرش عزاز فرش جاسم سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اگر باتیں کرنی ہے تو بے شک پیچھے چلے جائیں۔ اگر یہاں بیٹھنا ہے تو آپ لوگوں کی، اب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے، اگر یہاں بیٹھنا ہے تو توجہ میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ جب پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو سننے والے سنے نہ، تو وہ پڑھنے والا بھی وہ عبادت نہیں ہوتی اور سننے والوں کی بھی عبادت نہیں ہوتی۔ تو مومنات دیکھنا ہے وہ خیر کثیر کیا ہے، وہ نور کس کا ہے۔ تو مومنات خیر کثیر سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم خود سے کچھ نہیں بولتے، یہ نور خود خدا کا نور تھا، جس نور سے خدا کہہ رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس نور کو خلق کیا۔ تو مومنات مختصر کروں
पंजतन पाक का नूर था। हम नहीं कहते, मुसलमानों ने अपनी किताबों में लिखा है। मैंने कहा हम खुद से नहीं कहते, मुसलमानों ने अपनी किताबों में लिखा है। और कुरान पुकार पुकार के कह रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा बशर नहीं, मोहम्मद मुस्तफा तुम जैसा नहीं, मोहम्मद मुस्तफा तुम जैसा नहीं। अरे वो तो उस फरमान का मिस्ताक है जो खुदा कह रहा है अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी। अरे मुस्तफा के नूर को तब खल्क किया जब ये तब भी नहीं था, तब खल्क किया जब ये तब भी नहीं था। और कब से है मुस्तफा, जब ये कब भी नहीं था। अब मोमिनात फकत मुस्तफा का नूर नहीं, हमें हदीस कुदसी में मिलता है पंजतन पाक का नूर है जो खुदावंद मुताल ने अपने नूर से जुदा करके पंजतन पाक को खल किया। और मोमिना जहाँ पे लिखने वाला भी बहुत बड़ा बुजुर्ग, अहले सुन्नत का बहुत बड़ा बुजुर्ग है, उसने यहाँ पे कसीदा लिखा है। वो अहले सुन्नत के बुजुर्ग फरमाते हैं, मौला हुसैन के बारे में फरमाते हैं कि खुदा कहता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था, तो मैंने चाहा कि मैं जाहिर हो जाऊं, तो मैंने इन हस्तियों को खल कर दिया। मैंने चाहा कि मैं जाहिर हो जाऊं, तो मैंने इन हस्तियों को खल कर दिया। और मोमिनात उसने तो यहाँ तक भी लिखा है कि खुदा कहता है मेरी तौहीद का पांचवा गवाह हुसैन है। पांचवा गवाह अली अली, मस्त कलंदर अली अली, काबे का काबा अली अली, काबे का काबा अली अली, मस्त कलंदर अली अली, मानाई कंबर अली अली, आकाई अबूजर अली अली। अली अली 5 लाख नारा है। बुलंद दुरूद पढ़े। उस खुदा ने चाहा कि मैं जाहिर हो जाऊं, तो पंजतन पाक को खुदावंद मुताल ने खालिक कर दिया, अपने नूर से खल कर दिया। मोमिनत मुख्तसर करूं, ये नूर जब खुदावंद मुताल ने अपने नूर को दुनिया में भेजा तो खुदा कुरान में कह रहा है तगल्लुबुका फिस साजिदीन। माशाल्लाह हाफिजात बैठी हैं समझ जाएंगी। खुदावंद मुताल कुरान में कह रहा है तगल्लुबुका फिस साजिदीन, मैंने मुस्तफा के नूर को मुंतकिल किया सजदा करने वालों में, मैंने मुस्तफा के नूर को मुंतकिल किया सजदा करने वालों में। तो मुस्तफा का नूर सजदा करने वालों में से, या ऐसे अर्ज करो पाक रहमों और पाक सुलभों से होता हुआ पंजतन पाक का नूर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। यहाँ तक आके इस नूर के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा जनाबे अब्दुल्लाह तक पहुंचा, एक हिस्सा जनाबे अबू तालिब तक पहुंचा। लेकिन मोमिना जो अबू तालिब तक नूर का हिस्सा पहुंचा, उससे फकत अकेला अली इब्ने अबी तालिब नहीं, बल्कि जितने भी वसीये अहमद हैं, जितने भी वसीये मुस्तफा हैं, वो सारे के सारे उसी नूर से खल्क हुए, उसी नूर से दुनिया में आए, उसी नूर से दुनिया में तशरीफ ले आए। लेकिन जो एक नूर का आधा हिस्सा जिससे मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में आए थे, उस नूर के आधे हिस्से से खुदावंद मुताल ने जनाबे सैयदा को भेजा है, जनाबे सैयदा को भेजा है। क्योंकि मोमिनात आज हम जनाबे सैयदा की आमद का जश्न मना रहे हैं ना, जनाबे सैयदा की आमद की खुशी मना रहे हैं। क्यों न मनाएं, हम खवातीन हैं, हम औरतें हैं, हमारे लिए भी तो कोई आइडियल होना चाहिए था। देखिए मोमिना, दुनिया में माशाल्लाह पढ़े लिखी मेरी माएँ बहनें तशरीफ फरमाए, दुनिया में जब भी कोई आगे निकलता है तो उसके लिए कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है, वो किसी की जरूर सीरत पे चलता है तो आगे बढ़ता है। तो हमारे लिए आइडियल मसलन दुनिया में पूरी आलमीन के लिए उसवे हसना मोहम्मद मुस्तफा है, लेकिन आलमीन की औरतों के लिए उसवे हसना जनाबे सैयदा है। हमने नहीं कहा, ये भी मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया है कि आलमीन के औरतों के लिए जिसने भी बेहतरीन माँ बनना हो, बेहतरीन बेटी बनना हो, बेहतरीन ज़ौजा बनना हो, तो वो मेरी बेटी की सीरत पे अमल कर ले। लेकिन मोमिनात, ये तफसील में जाने से पहले वो उस एक नूर के आधे हिस्से से जनाबे सैयदा दुनिया में आ गई। कुरान की आयत ज़हन में रहे, खुदा कह रहा है हमने तुझे खैर कसीर अता किया, हमने तुझे वो खैर अता की है जो कभी खत्म नहीं होगा, वो कसीर, वो खैर कसीर, वो कौसर अता की है। तो मोमिना, दरे मुस्तफा से हमें तो यही मिलता है, हमें तो यही आज तक मिल रहा है। वो खैर कसीर कोई और नहीं है, वो खैर कसीर कोई और नहीं, वो कौसर कोई और नहीं। मेरे मौला भी फरमाते हैं वो कौसर, वो खैर कसीर हमारी दादी जनाबे सैयदा है।
کیا ہم خود سے نہیں کہتے، یا تو اللہ کا قرآن ہوتا ہے، یا پھر حدیث مصطفیٰ ہوتی ہے، یا پھر ان کی حدیث ہوتی ہے جس نے ہم تک حدیث پہنچائی کہ ہمیں خدا نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ میں نے کہا ہم خود سے نہیں بولتے، یہ حدیث ہم تک اس نبی نے پہنچائی ہے جو صادقین ہے، جس کو دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہیں۔ مومنہ توجہ میری طرف رہے، یہ ہمیں اس نبی نے بتایا ہے جس کو دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہیں۔ مومنہ تب تک انسان کی اچھائی وہ اچھائی نہیں ہوتی، ہمیشہ اپنے تو اپنوں کو اچھا کہتے ہی ہیں۔ اچھائی تب ہوتی ہے جب دشمن بھی اچھا کہے، اچھائی تب ہوتی ہے جب دشمن بھی اچھا کہے۔ تو یہ اس نبی کی زبان مبارک سے ہم تک حدیث پہنچی کہ جس کو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے میرا نبی نہ کبھی بھٹکا ہے نہ بھٹکے گا، نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے نہ بولے گا۔ میرا نبی ہوائے نفس سے نہیں بولتا، میرا نبی کرتا وہ ہے جو میں خدا اسے وہی کرتا ہوں۔ مومنات اس فرش عذاب پہ فرش پہ جناب سیدہ کے فرش پہ دعا بھی مانگ لیا کریں۔ جو زبانیں بھی جناب سیدہ کے ذکر میں بولتی ہیں، چاہے وہ مصائب ہو یا فضائل ہو، کیونکہ مومنات ہر زبان بول نہیں سکتی اس ذکر میں، بولتا وہی ہے، بولتی وہی زبان ہے جو جناب سیدہ کو اچھی لگتی ہے، جو مصطفیٰ کی بیٹی کو پسند ہوتی ہے، وہی زبان اس ذکر میں بولتی ہے۔ تو جو بھی میری مائیں اور بہنیں یہاں پہ تشریف فرما ہیں یا بول رہی ہیں، جناب سیدہ ان کی جھولیوں کو بھر دی۔ تو مومنات میں نے عرض کیا ہم خود سے نہیں کہتے، ہمیں اس نبی نے یہ بتایا ہے کہ جس کو خود خدا کہہ رہا ہے کہ اگر میرا مصطفیٰ چلتا بھی ہے تو ہوائے نفس سے نہیں، میری وہی ہوتی ہے۔ اگر میرا مصطفیٰ بیٹھتا بھی ہے تو ہوائے نفس سے نہیں، میری وہی ہوتی ہے۔ اگر میرا مصطفیٰ سوتا بھی ہے تو ہوائے نفس سے نہیں، میری وہی ہوتی ہے۔ تو مومنات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ نے خود سے بتا دیا ہو، خود سے کہہ دیا ہو کہ فاطمہ کو وہ مومن وہ مسلمان نہیں، اور میرے نبی نے یہ کیسے خود سے فرما دیا ہوگا کہ میرے نبی فرماتے ہیں ارے جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ پہلے فاطمہ کو راضی کرا، پہلے میری بیٹی فاطمہ کو راضی کر لے، کیونکہ مومنات جناب سیدہ راضی ہو جائیں گی تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو خود خدا راضی ہو جائے گا، اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو ہم خدا کے قرب میں آ جائیں گے، ہم خدا کے قرب میں آ جائیں گے۔ تو مومنات بات سمجھ میں آ گئی، وہ خیر کثیر کیا ہے، وہ خیر کثیر وہ کوثر کیا ہے، اور وہ نور کون سا ہے؟ وہ نور یہی محمد مصطفیٰ کا پنجتن پاک ہے، اور وہ خیر کثیر یہی محمد مصطفیٰ کی لاڈلی محمد مصطفیٰ کی شہزادی جناب سیدہ ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا ہم خود سے نہیں کہتے، ہم یا تو قرآن بولتے ہیں یا پھر حدیث مصطفیٰ ہوتی ہے۔ مومنات توجہ میری طرف ہے، تو میرے نبی نے فرما دیا فاطمہ تو ام ابیہا ہے۔ مومنات ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ حدیث سنی ہوئی ہے، اور پہلے یہاں میری بہن بھی عرض کر رہی تھی، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا ہے۔ مومنات اس حدیث کا مطلب ہے ام کہتے ہیں ماں کو، ابیہا یعنی تو باپ کی بھی ماں ہے، ام کہتے ہیں ماں کو، اور ابیہا میرے نبی فرما رہے فاطمہ تو میری بھی ماں ہے۔ ہم نے دیکھیں آج کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی ماں نہیں بن سکتی، تو خود سوچیں وہ سیدہ کتنی عظیم ہوگی کہ جس کے لیے میرے نبی فرما رہے ہیں فاطمہ تو میری بھی ماں ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو نور و عینی ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ تو مومنوں کے لیے سورت ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں تو مومنوں مومنات کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی عالمین کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو مومنہ جہاں پہ عرض کر دوں، اب چونکہ ہم عورتیں ہیں، جس کو بھی چاہے وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، جس عورت کو بھی آئیڈیل ماں بننا ہے، بیٹی بننا ہے یا بیوی بننا ہے تو اس کے لیے مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی
لیکن مومنہ جہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں، یہ عورت کی جو عظمت ہے، عورت کی عظمت، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو عورتوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو پورے حق نہیں دے رہے۔ تو مومنات، جب میرے نبی دنیا میں آئے تھے، زہرا کے بابا دنیا میں آئے تھے، تو اس سے پہلے دنیا میں جہالت اتنی تھی، مومنات توجہ میری طرف ہے، دنیا میں جہالت اتنی تھی کہ عورت کو بڑی ہی پست نظروں سے دیکھا جاتا تھا، عورت کی بالکل بھی عزت نہیں تھی۔ تو زہرا کے بابا نے آ کے عورت کو ایک مقام دیا ہے، عورت کو ایک عزت دی ہے، عورت کا ایک مرتبہ بتایا ہے لوگوں کو۔ لیکن مومنات، کن عورتوں کے لیے یہ مرتبہ ہے؟ ہر عورت کے لیے یہ مرتبہ نہیں ہے، فقط ان کے لیے ہے جو پیروں جناب سیدہ ہے، ان کے لیے ہے جو مصطفیٰ کی بیٹی کی سیرت پہ چلتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو مومنہ دیکھا ہوگا معاشرے میں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر عورت کو پورا حق نہیں ملتا، اگر وہ جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل کرے گی تو حق دینے والوں کو کبھی نہ کبھی خود ہی شرم آ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی خود ہی شرم آ جاتی ہے۔ تو مومنات، میں نے عرض کیا، عورت جو ہے اس کو قرآن نے، اس کو مصطفیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اور مقام دینے کے بعد میرے نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی مشکل آ جائے، چاہے تم بیٹی کی حالت میں ہو، چاہے تم زوجہ کی حالت میں ہو، چاہے تم ماں کی حالت میں ہو، اگر تمہارے لیے چاہے گھر میں چاہے باہر کوئی بھی مشکل آ جائے تو میری بیٹی کی سیرت کو پڑھ لینا، میری بیٹی کی سیرت کو پڑھ لینا۔ اور مومنات، جناب سیدہ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر گھر میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے۔ اب مومنات خود دیکھیں، آپ لوگوں نے یہ حدیث بھی سنی ہے جناب سیدہ کی، مومنات توجہ میری طرف رہے، پیچھے آپ لوگوں نے پیچھے نہیں دیکھنا، میری بی بی کی حدیث ہے، آپ لوگوں کی سنی ہوئی حدیث ہے کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں، بہترین ہے وہ عورت، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ حدیث آتی ہے، بہترین ہے وہ عورت جو جس کی نظر نہ نامحرم پہ پڑے اور نہ ہی نامحرم کی نظر اس پہ پڑے۔ پیچھے والوں کی توجہ نہیں ہے، نہ ہی نامحرم کو وہ عورت دیکھے اور نہ ہی نامحرم اس عورت کو دیکھے۔ تو مومنات کیا کریں؟ آج کے معاشرے میں کیا مطلب ہے؟ ہم کنیزان سیدہ نہیں ہیں۔ بی بی نے بتا دیا کہ جو عورت بھی نامحرم کو دیکھتی ہے یا نامحرم اسے دیکھتا ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو کیا کریں مومنات؟ ہو سکتا ہے مجھ پہ ہی اٹیک ہو جائے، تو کیا کریں؟ کیونکہ بی بی نے مومنات توجہ میری طرف رکھیں، پیچھے والے تو کیا کریں مومنات؟ بی بی نے بتا دیا، جناب سیدہ نے، مادر حسنین نے، دختر پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ عورت کے لیے بہترین یہی ہے کہ نہ نامحرم کو وہ دیکھے اور نہ ہی نامحرم اسے دیکھے۔ تو مومنات کیا کریں؟ ہم تو پھنس گئے، باہر بھی جاتے ہیں، نامحرموں کو بھی دیکھتے ہیں، نامحرم ہمیں دیکھتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو مومنات، جہاں پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ دعویٰ کریں حسبنا کتاب اللہ، فقط حسبنا کہنے سے کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہاں پہ بھی معلم کی ضرورت ہے، مدرس کی ضرورت ہے۔ فقط جناب سیدہ کی حدیث کو آپ نے پڑھ لیا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر خود اکیلے جناب سیدہ کی حدیث کو سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے اس حدیث سے ہمیں یہی سمجھ آئے کہ ہمیں تو پھر یہ حدیث گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ دے، گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ دے۔ لیکن کیا کریں؟ لیکن پھر مومنہ جہاں پہ یہ بات آ جائے گی، اگر بالکل ایسا ہے تو پھر جناب سیدہ گھر سے کیوں نکلی؟ اگر ایسا ہے تو جناب سیدہ گھر سے کیوں نکلی؟ تو مومنہ زیادہ بات لمبی نہیں کروں گی، مختصر کروں گی۔ میری بی بی کی اس حدیث کی تفسیر میں یہی ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے بتا دیا، ہمیں فرما دیا کہ نامحرم کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گھر سے نہ نکلو، یا نامحرم کو جو تم کو نہ دیکھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ، گھر کے کمرے حجرے کے اندر بیٹھ جاؤ، بلکہ مصطفیٰ کی بیٹی نے ہمیں سمجھا دیا، ہر وہ مومنہ میری کنیز ہے جو گھر سے بھی، میں نے عرض کیا تفسیر میں ہمیں یہی ملتا ہے، جو گھر سے بھی نکلتی ہے، باہر بھی جاتی ہے، گھر بھی رہتی ہے، لیکن وہ باہر نکلتے ہوئے بلا ضرورت نہ کسی اس کی آنکھیں نہ کسی نامحرم کو دیکھتی ہے، اور نہ ہی بلا ضرورت نامحرم اسے دیکھتا ہے۔ میری بی بی نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ تو مومنات کیا کریں؟ ہمارے لیے
تو مشکل ہو جائے گی، ہم گھر سے بھی نکلتے ہیں، گھر کے باہر کام بھی کرتے ہیں۔ مختصر کروں تو جناب سیدہ نے ہمیں بتا دیا گھر سے نکلنا ہے تو پردے میں رہنا ہے، اگر تم پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم واجب حجاب رکھو۔ واجب حجاب میں نکلتے ہوئے جب تمہاری آنکھیں غلط نظر کسی نامحرم پہ نہیں پڑتی تو جناب سیدہ بھی پابندیاں نہیں لگاتی۔ مومنات، میں نے جناب سیدہ کی حدیث عرض کی ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے، حدیث کو فقط دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ گھر سے نہیں نکلنا، لیکن حدیث کی تفسیر میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر گھر سے نکلنا ہے تو اس راستے پہ چل کے نکلا ہے جو جناب سیدہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر گھر کے اندر رہنا مومنات ہو سکتا ہے، اور تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ایک عورت باپردہ ہوتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، نہ محرموں سے بات تک نہیں کرتی، لیکن پھر بھی تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، وہ اس کو ہم جناب سیدہ کی کنیز نہیں کہہ سکتے۔ کیوں مومنات، ایسا کیوں ہے؟ اب بی بی نے بتا دیا کہ جو پردہ رکھتی ہے نہ محرم کو نہیں دیکھتی وہ میری کنیز ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو مومنات وہی بات آ جائے گی، فقط حدیث آیت پڑھ لینے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں پہ ہمیں یہی ملتا ہے۔ بلکہ مومنات تہذیب الاسلام اٹھا کے دیکھ لیں، تہذیب الاسلام اٹھا کے دیکھ لیں، میری بی بی فرماتی ہے کہ جو عورت گھر میں رہتی ہے، اگر وہ بیٹی ہے، اگر وہ زوجہ ہے، اگر وہ ماں ہے، اگر گھر میں رہتے ہوئے وہ زوجہ ہے، مومنہ توجہ میری طرف ہے، گھر میں رہتے ہوئے وہ زوجہ ہے اور وہ حقوق زوجیت ادا صحیح نہیں کر رہی، اگر وہ بیٹی ہے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہی، اگر وہ ماں ہے اور اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتی، بے شک وہ پردہ کرتی ہے، بے شک وہ روزے رکھتی ہے، بے شک وہ نمازیں پڑھتی ہے، تو وہ میری جناب سیدہ کی کنیز نہیں ہے۔ اگر گھر میں رہتے ہوئے پردہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، جب تک وہ میری کنیز نہیں، جب تک وہ حقوق ادا نہیں کرتی۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو باپ کا حق ادا کرنا پڑے گا، اور اگر بیوی ہے تو اس کے لیے مومنہ توجہ رکھنی ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اگر وہ زوجہ ہے تو اس کے لیے مومنہ یہاں پہ ایک نقطہ بتا دوں کہ عورت جو ہوتی ہے اس پہ جہاد واجب نہیں ہے۔ عورت پہ ماشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں جس کا ماں باپ باشعور ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ عورت پہ جہاد واجب نہیں ہے۔ مومنہ جہاد سے مراد ہے عورت پہ جنگ واجب نہیں ہے کہ وہ میدان میں جا کے جنگ کرے، لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں چند کام ایسے ہیں کہ اگر وہ عورت کر لے تو اس کو جہاد سے بھی دگنا ثواب ملے گا، عورت کو جہاد سے بھی دگنا ثواب ملے گا۔ تو مومنات وہ کون سے کام ہیں؟ وہ یہی کام ہے، میری بی بی فرماتی ہے